بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہ قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة عنها قال دخل علی عبی رسول اللہ في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زغفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزغف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عند رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بناتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي
وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صادمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها والصلوات. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وكان السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا محية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا له حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والسلامات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ محفل حدیث قصہ تلاوت حدیث قصہ سعی و کوشش خرچ و اخراجات اہتمام اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اہتمام کرنے والوں کو میرے اللہ اس کے اجر عظیم عطا فرما. جناب سیدہ اور وارث کل حسین کو راضی و خوش فرما. خالق کائنات محبان محمد و آل محمد کو ذہنی روحانی قلبی سکون
عطا فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین مومنات بچے بچیاں بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ خدایا بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار ان اہتمام کرنے والوں کو رزق حلال وسیع عطا فرما، ان کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ پروردگار شہداء ملت جعفریہ کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ پارا چنار فلسطین لبنان کے مومنین کی مدد و نصرت فرما۔ مالک اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ واجبات کا پابند بنا، عبادات کو قبول فرما۔ خدایا دنیا میں سوائے غم محمد و آل محمد کسی غم میں بھی مبتلا نہ فرما۔ مالک اللہ دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار وارث کون حسین یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدا اس قابل بنا کہ امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قال الامام صادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یتبع الرجل بعد موتہ الا ثلاث خصال۔ تمام تعریفیں خالق کائنات کی ہیں کہ جس نے خوبصورت کائنات بنا کے بہترین نظام کا انتظام کیا ہے۔ لاکھ حمد ہے کہ جو بولنے والے کے کلام کو سنتا ہے اور جو چپ رہتے ہیں اللہ ان کے دل کی بات جانتا ہے۔ جتنے بھی زندہ ہیں سبھی کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ جو اس دنیا سے گزر جاتے ہیں ان کی بازگشت بھی اسی کی بارگاہ میں ہے۔ احسان ہے خالق کائنات کا کہ جس نے قرآن اور وارثان قرآن کے ذریعے ہماری ہدایت فرما کے ہمیں مسلمان بنایا۔ دعا گو کہ خدا ہم سب کو قرآن اور محمد و آل محمد کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم سب کو اس راستے پر ثابت قدم اور گامزن رکھے۔ یقیناً وہی لائق سجدہ وہی لائق حمد ہے جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے دشمنوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ فرق ہے مالک اپنے دوست سے تقاضا کرتا ہے، خالق کہتا ہے میرا دوست میرا شکریہ ادا کرتا چلا جائے، اللہ کہتا ہے میں اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ کروڑہا احسان مالک کائنات کے، درود و سلام عظیم ہستیوں پر کہ جن پر اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ درود و سلام ذوات مقدسہ پر کہ جو لائق درود و سلام ہے۔ درود و سلام ان عظیم ہستیوں پر کہ جن پر مالک کائنات درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ میرے سامعین محترم واجب الاحترام سالانہ مجلس عزا فرش عصا بچ چکا ہے امام بارگاہ میں اور آغاز گفتگو ہے، چونکہ یہ ایام امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب ہیں۔ 15 یا 25 شوال المکرم امام کی ولادت امام کی شہادت ہے۔ ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری، شہادت 15 شوال المکرم 148 ہجری۔ امام کے والد کا نام امام محمد باقر علیہ السلام، والدہ جناب ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی باقر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی 10 اولادیں، 7 فرزند اور 3 بیٹیاں ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور امام کی باقی آئمہ میں سے سوائے امام زمانہ کے یعنی ابھی بھی حکم خدا کے مطابق موجود ہیں 12ویں امام، لیکن ان آئمہ میں سے سب سے زیادہ زندگی پانے والے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور انہی کے نام سے ہم منسوب ہیں، جعفری کہلاتے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں مرنے کے بعد بندے کے 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اسے کام آئیں گے۔ 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی بندے کو فائدہ دیں گے۔ وہ ایک پہلا کام امام فرماتے ہیں
صدقہ ہے جو اس نے توفیق الہی سے دیا ہو۔ جو بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ اسے فائدہ دے گا۔ اور دوسرا کام، مرنے کے بعد وہ نیک عمل جو وہ چھوڑ گیا تھا اس کے بعد باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، مسجد بنا جاتا ہے، امام بارگاہ بناتا ہے، کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، وہ اس کا عمل جو ہے وہ جتنے بھی لوگ کریں گے اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرا عمل امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اولاد سہلے کہ جس کا فائدہ اگر کوئی اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے، تو اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی اسے قبر میں ملتا رہے گا۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ ایک ہی آخری بات کرتا ہوں، میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ اخلاق امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کا اخلاق یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے خادم کو، ایک غلام کو سودا سلف کے لیے بھیجا اور اس کے آنے میں دیر ہو گئی۔ جب دیر ہوئی تو چھٹے امام خود اس کے پیچھے نکلے، دیکھا راستے میں جس کو کام کے لیے بھیجا تھا سائے دار درخت کے نیچے وہ سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے۔ قربان جاؤں چھٹے امام کے اخلاق پہ، امام نے اسے بیدار نہیں کیا، جگایا نہیں، بلکہ امام اسے ہوا دینے لگے تاکہ اس کے آرام میں مزید اضافہ ہو۔ جب اس کی نیند مکمل ہو گئی، آنکھ کھلی، اب کیفیت دیکھو کہ ایک غلام اپنے آقا کو، اپنے سردار کو دیکھے کہ سرانے بیٹھا ہے، کام کے لیے بھیجا اور وہ کام نامکمل رہ گیا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ڈرا، خوف زدہ ہوا غلام، امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں، خیال رکھا کر اللہ نے دن کام کاج کے لیے بنایا ہے، رات سونے کے لیے۔ اللہ نے دن کام کاج کے لیے بنایا ہے، رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ اور چھٹے امام نے فرمایا، جاؤ رضائے الہی، میں نے تمہیں خوف زدہ ہوا ہے، ڈرا ہے، میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ گفتگو تمام ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام زندگی کا آخری حصہ 22 یا 23 سال منصور کے ساتھ گزرے، اور یہ اکثر اوقات سوچتا رہتا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کس طرح کرنا ہے۔ ہر روز ایک نیا یہ طریقہ تلاش کرتا امام کو شہید کرنے کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیکھا ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مدینہ منورہ سے 70 یا 80 سادات، حسنی سادات کو اسیر کر کے، قید کر کے مدینے سے بہر لیا جا رہا ہے۔ امام نے دیکھا جب کہ سادات کے ساتھ یہ سلوک، تو امام بڑی تکلیف ہوئی میرے چھٹے امام کو، اور بخار میں مبتلا رہے 20 دن تقریباً کہ یہ سلوک ہے سادات کے ساتھ۔ اور پہلا حربہ اس نے سوچا امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کرنے کا۔ آپ نے سنا ہوگا امام حسن مجتبیٰ کو کئی مرتبہ زہر دغا دیا گیا، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی اس نے کئی مرتبہ زہر دغا دیا۔ جب زہر کا اثر نہ ہوا تو پھر دوسرا منصوبہ اس نے سوچا کہ پھر بھی آپ نے سنا کہ آل محمد کے گھر کو شام غریباں آگ لگی، نہیں، آل محمد کے گھرانے کو کئی مرتبہ جلایا گیا۔ پہلی مرتبہ مدینہ میں دروازہ سیدہ، دوسری مرتبہ
کربلا میں سادات، شام غریبہ سادات کے خیمے جلائے گئے۔ تاریخ میں تیسری مرتبہ جو میں نے آگ پڑھی ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگوائی گئی۔ میرے امام عبادت میں مصروف ہیں، جب آگ کے شعلے بلند ہوئے نا تو میرے امام آگ کے قریب آ کے کہتے ہیں آگ مجھے پہچان۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انا ابن ابراہیم، میں فخر ابراہیم ہوں۔ آگ خاموش ہو گئی۔ پھر منصوبہ منصور نے تیار کیا، 100 جاہل، 100 دیوانے، 100 مجنون بلائے دربار میں منصور نے، انہیں تلواریں تھمائیں، اور یہ منصور کہتا ہے ابھی جو شخص دربار میں آئے گا نا اس پہ تلواروں سے وار کرنا، اسے قتل کر دینا۔ جاہل کھڑے ہیں، دیوانے کھڑے ہیں دربار کے دروازے پہ۔ اس نے بلایا امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ جو ہی امام کا پہلا قدم دربار کے دروازے میں آیا نا، دیوانے، مجنون، پاگل دیکھ کے امام کے چہرے کی طرف، تلواریں پھینک کے امام کے قدموں پہ گر کے، اور منصور کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں منصور اسی کے مارنے کا تو نے کہا ہے، یہی تو ہمارا خیال رکھتا ہے، یہی تو ہمارے لباس کا خیال رکھتا ہے، یہی تو ہماری بھوک کا خیال رکھتا ہے، یہی تو ہماری پیاس کا خیال رکھتا ہے۔ آخر کار یہ بھی اس کا منصوبہ ناکام ہوا۔ عزادارو، پھر اس نے آخری مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دغا دیا۔ زہر کا اثر ہوا، امام کے جو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے۔ آخر کار امام کی شہادت ہوئی۔ شان و شوکت سے میرے امام کا جنازہ اٹھا، قیمتی کفن دیا گیا چھٹے امام کو، لیکن ایک جہت سے آج بھی چھٹے امام مظلوم ہیں۔ دادا اپنے امام حسین سے بھی کربلا میں لوگ جاتے ہیں، جا کے سلام کرتے ہیں اور تسکین قلب پاتے ہیں۔ آج امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں سرداری ہے، لیکن ہائے چھٹے امام کی غربت، اور جس کے نام سے ہماری پہچان ہے، اور جس کے نام سے فقہ منسوب ہے۔ جنت البقیع میں لوگ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں ہمارے چھٹے امام کی قبر کہاں ہے؟ مولا آپ کی قبر کی زیارت کے لیے آئے۔ اللہ لعنت اللہ۔ پر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مومنین بار کھڑے ہیں ان سے التماس ہے باقی ہمیں تشریف لے آئے، مجلس ازا جاری اور ساری ہے۔ یہ تھے سرکار علامہ سید میسر عباس کاظمی صاحب جو کہ ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرما رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے